یہ ایک یوکے کے کلب کا منظر تھا جہاں پہ سب لڑکے اور لڑکیاں اچھے برے کی تمیز بھلائے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہے تھے، اور ان سب میں سے ایک تھی تعبیر مرزا، جو ایک خوبصورت اور معروف ماڈل تھی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز گانوں کی آواز پہ جھول رہی تھی۔ اس کے بے باک لباس اور اوپر سے اس کی بے پناہ خوبصورتی نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا، مگر اس کو خبر ہی کہاں تھی، وہ تو نشے میں دھت بس ناچے جا رہی تھی۔ کلب میں موجود سب مردوں نے اس کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر وہیں موجود 2 آنکھوں نے اس کو نفرت سے دیکھ کر اپنا منہ موڑ لیا۔ یار کتنی خوبصورت ہے نا یہ ماڈل، دل کی دھڑکنیں روک دیتی ہے۔ زید کے ساتھ آئے باسط نے تعبیر کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے جیسے حسن پرست کو تو ہر لڑکی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ زید نے باسط کو لتاڑا، جو ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ میں تجھے اس کلب میں اس لیے لایا ہوں کہ تو مجھے اس طرح کی جلی کٹی سنائے۔ باسط برا مان گیا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا مجھے زبردستی کھینچ کر اس بیہودہ کلب میں لاؤ؟ زید نے اس کو جواب دیتے ہوئے کولڈ ڈرنک کا گلاس منہ کو لگایا۔ تو یہاں بھی کولڈ ڈرنک ہی پیے گا؟ ارے ڈرنک کر، مزہ آ جائے گا، باسط نے آخر میں آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ زید نے اس کو سخت گھوری سے نوازا۔ یہ خرافات تم ہی کرو، میں جا رہا ہوں۔ زید اپنی کولڈ ڈرنکس کا گلاس ختم کرتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کہاں جا رہا ہے؟ صبر کرنا، چلتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ دیکھ سامنے کیا فلم چل رہی ہے؟ باسط نے دلچسپی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ زید نے بھی اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا جہاں ایک لڑکا تعبیر کے ساتھ بیہودہ حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس لڑکے کے ہاتھ بے باک طریقے سے تعبیر کے جسم پر رینگ رہے تھے۔ زید نے سرخ آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کلب سے نکل گیا۔ یار رک تو صحیح، کہاں جا رہا ہے؟ ویٹ کر، میں بھی آ رہا ہوں۔ زید سپاٹ چہرہ لیے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جبکہ باسط بھی اس کے پیچھے بھاگا بھاگا آیا۔ جلدی بیٹھو ورنہ تمہیں میں یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر کرتے رہنا بیہودہ حرکتیں۔ زید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو باسط فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ دھمکی کس کو دیتا ہے رے؟ باسط اس کو مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ تم نہ بیٹھتے تو پھر میں اس دھمکی کو سچ۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ باسط نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے وہی لڑکا بے ہوش تعبیر کو اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے اس عمل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تعبیر کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ یار مجھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں اس لڑکی کو بچانا چاہیے۔ باسط کے اندر اچانک انسانیت کا جذبہ پیدا ہوا۔ زید نے اس کو غصے سے دیکھا۔ اس لڑکی کو اس کلب میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ایسی لڑکیاں پہلے اپنی ادائیں دکھا کر مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں، پھر مرد جب راغب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنی عزتوں کی پڑ جاتی ہے۔ زید کے لہجے میں حقارت تھی۔ یار یہ وقت نہیں ہے ایسی باتوں کا، وہ جیسی بھی ہے مگر ایک لڑکی ہے۔ باسط کو اس وقت اس کا لیکچر دینا سخت برا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی ہی ہمدردی کا بخار چڑھ رہا ہے تو خود ہی جا کے اس کو بچا لو، مگر میں نہیں اس معاملے میں پڑنے والا۔ زید نے بے حسی سے کہتے گاڑی سٹارٹ کی تو باسط فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ لڑکا تعبیر کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ باسط رکو، کہاں جا رہے ہو؟ باسط کو اچانک اترتے دیکھ زید گڑبڑا گیا۔ اس کو بالکل بھی امید نہ تھی کہ باسط فوراً اتر جائے گا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اترا تھا۔ باسط اس گاڑی تک پہنچ گیا تھا۔ وہ لڑکا گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ باسط نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نیچے اترو، اور اس لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ باسط اس لڑکے کا بازو پکڑتے زور سے بولا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ چھوڑو میرا بازو۔ وہ لڑکا زور سے باسط سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، مگر باسط نے اس کا بازو نہیں چھوڑا، جس وجہ سے ان دونوں کی آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ اسی ہاتھا پائی کے دوران اس لڑکے نے باسط کے منہ پہ زور سے مکہ جڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اتنی سنگین صورتحال دیکھ کر زید بھاگ کر گاڑی کے پاس آیا۔ باسط، اس لڑکے نے باسط کے منہ پہ دوسرا مکہ بھی جڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے باسط زمین پر گر پڑا۔ زید نے جلدی سے باسط کے قریب آ کر اس کو اٹھایا، جو اپنے خون سے بہتی ناک صاف کر رہا تھا۔ تم میری فکر نہ کرو، اس لڑکے سے اس لڑکی کو چھڑاؤ، باسط نے کہا تو وہ اس لڑکے کی جانب مڑا اور کھینچ کر اس کو گاڑی سے باہر پھینکا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا منہ کے بل زمین پہ جا گرا۔ زید نے بھی اسی طرح اس کے منہ پہ مکے جڑ دیے۔
اس کی ناک سے بھی اب خون بہنے لگا تھا۔ وہ لوگ کہاں لے کے جا رہے تھے اس لڑکی کو؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ زید اس لڑکے کو کالر سے پکڑ کر گرایا۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ اس لڑکے کی ہٹ دھرمی پہ زید کو اور طیش آ گیا۔ اس نے 2 مکے اور جڑ دیے، جس سے اس لڑکے کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسی دوران باسط نے اٹھ کر تعبیر کو اس لڑکے کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں لٹا دیا اور خود ڈرائیو کر کے گاڑی زید تک لے آیا۔ زید فوراً اس لڑکے کو دھکا دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور باسط نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس مصیبت کو گاڑی میں تو بٹھا لیا ہے، اب چھوڑنا کہاں ہے؟ زید بے ہوش پڑی تعبیر کو دیکھتے ہوئے اس پر چیخا۔ اس ٹائم اس بیچاری کو اس حالت میں کہاں لے کر جائیں گے؟ اس کے گھر کا ایڈریس بھی نہیں پتا، تو ظاہر ہے اس کو اپنے فلیٹ پر ہی لے کر جائیں گے نا۔ باسط نے بہت آرام سے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ زید اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ تم پاگل ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس بے ہوش پڑی لڑکی کو اپنے فلیٹ میں لے کر جائیں گے، مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ زید باسط کی بات پہ بھپر گیا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرے فلیٹ میں نہیں جائے گی، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ زید نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے صاف انکار کر دیا۔ یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس بے ہوش پڑی لڑکی کو فلیٹ کے علاوہ کہاں لے کر جائیں گے؟ ایک درندے سے جان چھڑا کر لائے ہیں، اب دوسرے درندوں کے آگے پھینک دیں گے کیا؟ باسط بے چارگی سے بولا۔ زید اس کی بات پہ غصے سے بال مٹھیوں میں بھینچ کے رہ گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ہیرو بننے کی؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری بہن ہے، بیوی ہے، کیا لگتی ہے تمہاری؟ وہ چیخ کر بولا۔ باسط کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کتنے بے حس انسان ہو تم زید، وہ ہماری نہ صحیح مگر کسی اور کی بہن بیٹی تو ہے نا۔ باسط کی بات پر وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ مشکل سے خود پہ قابو کیے ہوئے تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ یار اپنا یہ کوٹ اتارنا ذرا، باسط نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں اتاروں اپنا کوٹ؟ زید نے حیرانی سے سوال کیا تھا۔ اس کو باسط اس وقت سخت زہر لگ رہا تھا۔ یار میں تو کوٹ پہن کر ہی نہیں آیا، اس لیے تمہیں اتارنے کا کہہ رہا ہوں۔ دو تو ذرا مجھے، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ باسط کی بات پر زید نے کوٹ اتار کر اس کے منہ پہ مارا۔ باسط نے اس کے کوٹ اتار دینے پر ہی شکر کیا۔ اس نے کوٹ پکڑ کر جلدی سے گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھولا اور وہ کوٹ تعبیر کے برہنہ جسم پر ڈال دیا۔ یہ سب دیکھ کر زید کا دماغ گھوم گیا۔ مجھے اگر پتا ہوتا نا تو اس کام کے لیے مجھ سے کوٹ مانگ رہا ہے تو قسم سے کبھی نہ دیتا، وہ چبا چبا کر بولا۔ باسط نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور تعبیر کو اٹھا کر فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ زید بھی غصے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ باسط نے تعبیر کو آرام سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر لٹا دیا تھا اور خود فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ناک سے خون نکلنے کی وجہ سے اس کے پورے کپڑوں پر خون کے داغ جم گئے تھے۔ زید نے اندر آ کر فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور لاؤنج میں آ گیا، جہاں تعبیر صوفے پر نیم بے ہوشی میں لیٹی تھی۔ وہ اس کے وجود پر ایک قہر بار نظر ڈال کر اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ تبھی تعبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ پانی دو مجھے۔ تعبیر کے منہ سے ہولے ہولے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ غنودگی میں اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ زید چاروں ناچار کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لایا اور اس کو تھوڑا سا اٹھا کر پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا، جسے وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ زید نے واپس اس کو لٹا دیا تھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کو پھر سے اس کی آواز آئی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ زید نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور اندر سے کمبل لا کر اس پہ اوڑھ دیا۔ خود وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ باسط بھی بات لے کر باہر آیا تھا۔ تعبیر کو کمبل میں لیٹے دیکھ وہ بھی پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ سورج کی روشنی سیدھا اس کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں اور اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کو انجان سی جگہ کا احساس ہوا۔ وہ فوراً ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کون لایا تھا مجھے یہاں؟ وہ خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کا سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا۔ کل رات کا کچھ بھی اس کو یاد نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے جسم پہ پڑے کوٹ کی جانب گئی۔ یہ کوٹ کس کا ہے؟ میں تو کل رات کلب گئی تھی نا وینا لوگوں کے ساتھ، پھر یہاں کیسے آ گئی؟ کہیں کل رات کسی نے میرا فائدہ؟ وہ آگے کا سوچ کر ہی کام کر رہ گئی۔ اس نے فوراً کوٹ اتار کر زور سے زمین پر پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زید جو ابھی لاؤنج میں آیا تھا اس کو اس طرح اپنے کوٹ کو زمین پر پھینکتا دیکھ غصے
سے بولا۔ کل رات جو بدتمیزی آپ نے میرے ساتھ کی اس کا کیا؟ وہ بری طرح غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ زید کا اس کی بات پہ دماغ گھوم گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو تم نے مجھ پر کوئی گھٹیا الزام لگایا تو۔ زید نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں الزام لگا رہی ہوں تو پھر میں یہاں کیا کر رہی ہوں آپ کے گھر میں؟ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور زور سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں بھینچا۔ کچھ بھی جانے بغیر بکواس کیے جا رہی ہو، پتہ بھی ہے اس بکواس کا انجام کیا ہوگا؟ چبا کر بولا تھا تعبیر کے اس کی اتنی سخت گرفت پر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زید یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ باسط سامنے کا منظر دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا اور فوراً سے تعبیر کا جبڑا اس کے ہاتھوں سے آزاد کرایا۔ جنگلی انسان، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے اپنے چہرے کو سہلاتے ہوئے چیخ کر بولی۔ زید کا اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ زید اس کو انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا ہے زید؟ آرام سے بات کرو۔ کیا ہوا کیا ہے آخر؟ کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ باسط زید کو اس قدر غصے میں دیکھ کر بولا۔ پوچھو اس سے کیا بکواس کر رہی تھی؟ کہہ رہی ہے کہ میں نے رات کو اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ زید ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچے اس کو خون آشوب نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ دیکھیں مس، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کل رات ہم دونوں آپ کو ایک درندے سے بچا کر یہاں لائے تھے، ورنہ آپ اپنی آبرو گنوا چکی ہوتی۔ باسط نے اس کو تحمل سے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ تعبیر سن سی بیٹھی رہ گئی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم دونوں۔ اپنے گھٹیا پن پر پردہ ڈالنے کے لیے تم دونوں کسی اور پر الزام لگا رہے ہو۔ تم دونوں نے مل کر میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی بات پر زید پھر سے غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ باسط نے فوراً اس کو قابو میں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں یقین تو یہ دیکھیں، لاؤنج میں سامنے CCTV کیمرہ لگا ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہم دونوں نے رات میں آپ کے ساتھ کیا کیا کیا۔ باسط نے فوراً اپنا موبائل نکالا جو CCTV کیمرے سے کنیکٹ تھا۔ اس نے کل رات کی ساری فوٹیج نکال کر تعبیر کے آگے کر دی، جس میں وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں گھر لائے تھے۔ CCTV فوٹیج دیکھتے ہوئے تعبیر کے ہاتھ پاؤں پھولتے گئے۔ CCTV فوٹیج دیکھ کر اب وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ان دونوں نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ زید اس کے اوپر کمبل اوڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور باسط بھی اس کے بعد نہیں آیا تھا۔ مطلب وہ دونوں سچ کہہ رہے تھے۔ وہ واقعی کسی کی درندگی کا نشانہ بننے والی تھی، مگر ان دونوں نے اس کو بچا لیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ پتہ نہیں کل رات کس نے میری ڈرنک میں ڈرگز ملا دیے تھے۔ وہ شرمندہ ہوتے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ باسط، میں آفس جا رہا ہوں اور میرے آنے تک اس لڑکی کو یہاں سے دفع کر دینا۔ زید اس کی سوری کو نظر انداز کرتے ہوئے کڑوے لہجے میں بول کر وہاں سے چلا گیا۔ میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، میں بھی آفس ہی جانے والا تھا۔ تعبیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط اس کو اس کے گھر ڈراپ کر کے خود آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ تم میں کوئی شرم و حیا بھی ہے کہ نہیں؟ مسز مرزا بیٹی کو اس وقت گھر آتے دیکھ کر غصے سے بولی۔ مما، وہ ایک دوست کے گھر سٹے کیا تھا۔ وہ ماں سے جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں پریشان ہو۔ سٹے کرنا تھا تو بتا کر کرتی نا بیٹا۔ میں نے کل رات سے تمہیں اتنی کالز کی، تم نے ایک کال بھی پک نہیں کی، اوپر سے تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ اتنی لاپرواہی۔ مسز مرزا کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ انہیں تعبیر سے اتنی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ آئی ایم سوری مما، مجھے نہیں پتا چلا، فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ وہ مسز مرزا کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے پیار سے بولی۔ تعبیر کے جواز پیش کرنے پر وہ خاموش ہو گئیں۔ چلو ٹھیک ہے مگر آئندہ سے دھیان رہے۔ دوبارہ تمہاری یہ لاپرواہی میں برداشت نہیں کروں گی۔ تمہارے پاپا کو پتہ چل گیا تو بہت غصہ ہوں گے۔ مسز مرزا بھی اب ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ تعبیر ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماما، بہت بھوک لگ رہی ہے، ناشتے کے بغیر ہی آ گئی ہوں، پلیز اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ اس کو شدت سے بھوک محسوس ہوئی تو اس نے ماں سے کہا۔ مسز مرزا فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر چینج کرنے لگی۔ تبھی اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی جانب گیا تو اس کو درد محسوس ہوا۔ کھڑوس، سڑا ہوا کریلا، کیسے میرا منہ زور سے پکڑا تھا، ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے زید کو القابات سے نوازا۔ تبھی اچانک اس کا خیال کل رات والے واقعے کی طرف گیا تو وہ اندر سے کام کر رہ گئی کہ کلب میں کس نے اس کی ڈرنک میں ڈرگ ملائی تھی۔
جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ پہلے بھی کلبز جاتی تھی، پارٹیز کرتی تھی، مگر اس کے ساتھ یہ حادثہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا۔ اس نے اس معاملے کی تہہ تک جانے کا سوچ لیا تھا۔ وہ اپنے مجرم کو ایسے کھلا مکھلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پہ زور ڈالا تو اس کو یاد آیا کہ وہ آخری بار فاروق وینا کے بھائی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کو چکر آیا تھا تو وہ گر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کپڑے چینج کیے، جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنی، بالوں کو پونی میں قید کیے وہ کندھوں پر ہینڈ بیگ ڈال کر گھر سے گاڑی لے کر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اسی کلب کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا ارادہ اب اندر جا کے کلب کے باہر لگے کیمرے سے کل رات کی CCTV فوٹیج حاصل کرنے کا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر کلب کی جانب قدم بڑھا دیے جو کہ ابھی خالی پڑا تھا، بس اکا دکا سٹاف ہی تھا۔ ہیلو، مجھے کل رات کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ تعبیر نے سینئر سٹاف کو روک کر پوچھا تو وہ اس کو پہچان گیا تھا۔ وہ ایک معروف ماڈل تھی اور یہاں کی ریگولر کسٹمر بھی، جو اکثر اپنے گروپ والوں کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی۔ میم، ہم اس طرح آپ کو اپنے کلب کی CCTV فوٹیج نہیں دے سکتے، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ اس کی بات پہ تعبیر نے اس کو گھوری سے نوازا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کل رات آپ کے کلب میں میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ نے مجھے CCTV فوٹیج نہیں دی تو میں پولیس کے پاس جاؤں گی۔ تعبیر کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی اور کلب کا وہ لڑکا فوراً اس کو ایک روم میں لے گیا جہاں یہ تمام کیمراز کی CCTV فوٹیج موجود تھی۔ میم، آپ کو کس دن کی فوٹیج چاہیے اور ٹائم کیا تھا؟ اس روم میں بیٹھے لڑکے نے اس سے سوال کیا تو اس نے کل رات کی فوٹیج نکالنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فوٹیج اس کی آنکھوں کے سامنے تھی جسے وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فاروق، وینا کا بھائی، اس کو بے ہوشی کی حالت میں اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا اور تبھی دو لڑکوں نے آ کر اس کو مار کر بچایا تھا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ فوٹیج دیکھ کر تعبیر کا دل کیا فاروق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ اس پر اپنی دوست کا بھائی سمجھ کر اتنا بھروسہ کرتی تھی اور وہ اس کا ہی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کا ضبط کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ CCTV فوٹیج لے کر کلب سے نکل گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں فاروق، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی تمہاری اتنی جرأت، تم تعبیر مرزا کی عزت پہ ہاتھ ڈالو۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آ رہی تھی، اس کی رگیں غصے سے پھٹنے کو تھیں۔ اس نے آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ اس نے وینا کے گھر پہنچ کے زور زور سے ناک کیا۔ کچھ دیر کے بعد فاروق نے ہی دروازہ کھولا۔ تعبیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر اس کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تم گھٹیا انسان، میں نے تم پر وینا کی وجہ سے اتنا بھروسہ کیا اور تم میری ہی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے تھے۔ آج میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ رسید کیا جس سے فاروق زمین پر گر پڑا۔ اب وہ اس پر مکے برسا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تعبیر، کیا کیا ہے میں نے؟ کیوں مجھے مار رہی ہو؟ وہ اس کی مار سہن نہ کرتے ہوئے چیخ کر بولا۔ تبھی وینا بھی آنکھیں ملتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں اپنے بھائی کو تعبیر سے یوں مار کھاتا دیکھ کر۔ تعبیر، ہوا کیا ہے؟ کیوں مار رہی ہو؟ وینا فاروق کو تعبیر سے دور کرتے ہوئے بولی۔ تعبیر نے دونوں بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھا۔ ابھی بتاتی ہوں میں تمہارے اس گھٹیا بھائی کو کیوں مار رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اوپن کیا اور فوٹیج اس کے سامنے کر دی جس میں فاروق تعبیر کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ وینا نے بے یقینی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ میں اس کو اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت، اس لیے اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ فاروق نے فضول سی دلیل پیش کی۔ فاروق، میں بھی ادھر تھی۔ اگر تعبیر کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو تم مجھے کہہ سکتے تھے، ہم دونوں لے جاتے۔ تم اس کو اکیلے لے کر کیوں جا رہے تھے؟ وینا صدمے سے بولی تھی۔ اس کو اب تک اپنے بھائی پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ تعبیر نے حقارت سے فاروق کو دیکھا۔ سچ تو اب تم سے پولیس ہی اگلوائے گی، وہی تم سے پوچھے گی کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے تھے۔ تعبیر غصے سے کہہ کے جانے لگی کہ وینا فوراً اس کے سامنے آئی تھی۔ نہیں پلیز تعبیر، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، یہ بے وقوف گھٹیا بھائی ہے میرا، مگر پلیز پولیس کو انوالو مت کرو، ہم دونوں کی ریپوٹیشن کا سوال ہے، اس طرح تمہاری ذات پہ بھی بات آئے گی اور میری ذات پہ بھی۔
اس لیے پلیز معاف کر دو اس کو۔ وینا نے بھیگی آواز میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تعبیر وینا کے جڑے ہاتھوں کو بے بسی سے دیکھ کر ان کے گھر سے نکل آئی۔ گھر آ کر وہ فریش ہوئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ غصہ ابھی تک اس کے خون کو گرم کیے ہوئے تھا۔ تعبیر تم پھر کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے ناشتے کا کہہ کر خود غائب ہو گئیں۔ مسز مرزا اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں ماما، وہ ذرا ایک ارجنٹ کام آ گیا تھا تو اس کے لیے جانا پڑا۔ آپ لے آئے ناشتہ؟ وہ ٹاول سے چہرے کو خشک کرتے ہوئے بولی تو مسز مرزا اس کے لیے ناشتہ لے آئیں۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ دماغ اس کا آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ ناشتے سے فری ہو کر وہ فون لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر سے وہی فوٹیج اوپن کی جس میں باسط اور زید اس کے لیے فاروق کو مار رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو اچھا لگا تھا۔ پہلی بار وہ کسی کی شرافت سے متاثر ہوئی تھی، ورنہ اس نے اپنی انڈسٹری میں گھٹیا سے گھٹیا لڑکا دیکھا تھا۔ فوٹیج کو زوم کر کے اس نے زید کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ تعبیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ نگاہیں اس کے جیسے اس پہ ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس نے بار بار اس فوٹیج کو زوم کر کے دیکھا اور اس کا دل نئے سرے سے دھڑک اٹھتا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس نے خود کو ہوش دلاتے کہا، مگر اس کا دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج کی ہوئی اس کی اور زید کی بحث اس کی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ خڑوس اور سڑے ہوئے انداز میں بھی نہ جانے کیوں اب اس کو بڑا اچھا لگا تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو گھر بار ہر جگہ ہی سراہا جاتا، مگر ایک وہ واحد انسان تھا جو اس کی خوبصورتی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کردار پہ انگلی اٹھائے جانے پر اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ اگر کوئی عام سطحی سا مرد ہوتا تو شاید کبھی اس طرح سے رد عمل ظاہر نہ کرتا۔ یقیناً اس کا کردار بے داغ تھا اور اسے اپنے اس بے داغ کردار پر بہت ناز تھا۔ تعبیر کے دل میں ہلچل سی مچی۔ وہ فوراً اپنے دل کو سنبھالتی لیٹ گئی۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، اس لیے لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ باسط جو مزے سے ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہا تھا، زید جو لیپ ٹاپ پہ اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ اس نے باسط کو گھورتے ہوئے جا کر گیٹ کھولا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زید نے دروازہ کھولا تو سامنے تعبیر کھڑی تھی۔ اس کا غصہ پھر سے اُد آیا۔ وہ میں آپ کو تھینک یو اور سوری کہنے آئی تھی۔ زید نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں کے بکے کو اور اس کو سخت نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کر لی سوری، اب جاؤ۔ زید نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کرنا چاہا۔ اس کو یہ لڑکی شروع سے ہی ناپسند تھی۔ رکیں تو صحیح، میری بات تو سنیں۔ اس طرح کون منہ پہ دروازہ بند کرتا ہے؟ وہ روٹھے پن سے بولی۔ اس دن جو بکواس آپ کر چکی ہیں اس کے بعد تو میں آپ کو دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں، زید نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اس دن کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھی حقیقت، مجھے اب سچ معلوم ہو گیا ہے۔ اس دن آپ دونوں نے ہی مجھے بچایا تھا۔ تعبیر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وضاحت دینے لگی۔ زید سنجیدگی سے سب سن رہا تھا۔ زید کب سے دروازے پہ کھڑے ہو؟ کون آیا ہے؟ تبھی باسط کانوں سے ہینڈ فری اتارتے ہوئے دروازے کے پاس آیا اور تعبیر کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ یہاں؟ خیر ہے؟ باسط نے اس کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ جی، وہ میں آپ کو سوری اور تھینک یو کہنے آئی تھی، مگر یہ آپ کے خڑوس دوست مجھے اندر ہی نہیں آنے دے رہے، تعبیر معصومیت سے بولی۔ تو تعبیر کا زید کو خڑوس کہنے پر باسط کی ہنسی نکل گئی، جس کو زید کی گھوری نے اندر کیا۔ نہیں، آئیے آئیے، آپ اندر آئیے۔ باسط نے زید کو پیچھے کرتے تعبیر کو اندر بلایا۔ تعبیر فوراً سے اندر آ گئی۔ زید نے غصے سے دروازہ بند کیا، جس کو تعبیر نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اس کو زج کرنے کا تعبیر کو مزہ آ رہا تھا۔ بیٹھے، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں۔ باسط اس کو لاؤنج کے صوفے پر بٹھا کر فوراً کچن کی جانب بڑھ گیا۔ زید اس کو نظر انداز کر کے واپس اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ تعبیر نگاہ اٹھا کر اس مغرور انسان کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ سیدھا اس کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس کو اپنا نظر انداز کیا جانا اچھا لگ رہا تھا۔ شاید وہ تعریف سمیٹتے سمیٹتے تھک گئی تھی۔ اب اس کے دل کو کسی ایسے ہی انسان کی تلاش تھی جو اس سے محبت کرے نہ کرے اس کی ظاہری خوبصورتی پر مر مٹے۔ شاید وہ تعریف سمیٹتے سمیٹتے تھک گئی تھی۔ اب اس کے دل کو کسی ایسے ہی انسان کی تلاش تھی جو اس سے محبت کرے،
نہ کہ اس کی ظاہری خوبصورتی پر مر مٹے۔ اس نے اپنے لیے بہت محبتیں دیکھی تھی مگر اس کا دل کسی کی طرف راغب نہیں ہو سکا، مگر آج وہ زید قریشی کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کی شخصیت، اس کا گریز، سب کچھ اسے اچھا لگ رہا تھا، اسے محبت ہو رہی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ مس یہ لیں، جوس پئیں۔ تبھی باسط کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ ہی جوس کا گلاس تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ بکے میں شکریہ کے طور پر آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اس نے جوس پی کر اپنی گود میں پڑے بکے باسط کی آگے بڑھا دیا، جس کو اس نے خوشی سے تھام لیا۔ شکریہ مس۔ باسط کے چہرے پہ بکے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ زید ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کو باسط پر سخت تاؤ آیا کہ کیوں اس نے تعبیر کو اندر بلا لیا، وہ تو اس کو دروازے سے ہی بھیجنے والا تھا۔ اور بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تعبیر نے باتوں کا آغاز کیا تھا۔ زید کو وہ لڑکی زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ جی میں اور زید ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ باسط نے بھی باتوں کا آغاز کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تعبیر اور وہ دونوں فرینک ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ زید اندر سے کڑ کے رہ گیا۔ وہ غصے سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے سے تعبیر کو اچانک سب کچھ خالی خالی سا لگنے لگا۔ وہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس کے لیے وہ یہاں بیٹھی تھی وہی چلا گیا تھا تو اس کے بیٹھنے کا اب کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں چلتی ہوں باسط، پھر ملاقات ہوگی، ابھی میں نے ایک شوٹ پہ جانا ہے۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر فلیٹ سے نکل آئی تھی۔ تعبیر کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ کہاں اتنی کھوئی کھوئی رہنے لگی ہو آج کل؟ سارا نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تعبیر ہلکا سا مسکرا دی۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ تعبیر نے سراسر اسے ٹالنا چاہا۔ وہ اپنے دل کے بھید کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ایسے ہی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ چلو مجھے بتاؤ چپ چاپ کیا بات ہے؟ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ تبھی انسان ایسے کھویا کھویا سا رہتا ہے۔ سارا کی آخری بات نشانے پہ لگی تھی۔ تعبیر سٹ پٹا گئی۔ ارے پاگل ہو کیا؟ مجھے کیوں ہوگی محبت؟ اس نے جلدی سے کہا تھا۔ سارا اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ سارا اس کی گہری دوست تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ کیا مطلب تمہیں محبت نہیں ہو سکتی؟ کیا تم میں دل نہیں ہے یا تم پھر انسان نہیں ہو؟ سارا نے اس کی بات پر اس کو صاف سنائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں یار، پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے وہ میرے دل میں آ بسا، کب کیسے مجھے محبت ہو گئی۔ وہ ہار مانتے ہوئے اسے اپنے دل کا حال بتانے لگی۔ کیا مطلب سچ میں تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے جلدی سے۔ سارا نے چیخ مارتے ہوئے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تعبیر نے ضد ہو کر کانوں پر ہاتھ رکھا۔ اپنا منہ بند کرو گی تو ہی بتاؤں گی نا، پاگلوں کی طرح سے سوال کیے جا رہی ہو۔ تعبیر بولی تو سارا منہ بناتے چپ ہو گئی اور پھر کلب سے لے کر ساری بات تعبیر نے سارا کے گوش گزار کر دی۔ کیا یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سارا اتنی بڑی بات اس کے اب بتانے پر سخت ناراض ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی یار کہ یہ بات اور بڑھے، اس لیے میں نے خود اس معاملے کو ہینڈل کر کے اس پر مٹی ڈال دی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، صحیح کیا ہے تم نے، مگر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا وینا کا بھائی، ہماری بیسٹ فرینڈ کا بھائی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے جسے ہم اتنے اچھے دوستوں کی طرح سمجھتے تھے۔ سارا بے یقینی سے بولی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی تو مجھے بھی یقین آیا۔ اس فوٹیج کو سوچتے ہوئے تعبیر کا غصہ پھر سے اودایا۔ کہاں ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ سارا کی بات پہ تعبیر نے اپنے بیگ سے فون نکال کر فوٹیج اوپن کی۔ سارا حیرت بھری نگاہوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہی تھی جس میں دو لڑکے بری طرح فاروق کو پیٹ رہے تھے۔ یار یہ لڑکا کس قدر خوبصورت ہے، کتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے اس کی۔ سارا نے فوٹیج کو زوم کر کے دیکھتے ہوئے زید کی جانب اشارہ کیا۔ خوبصورت تو واقعی میں بہت ہے، بالکل مغرور شہزادوں جیسا۔ تعبیر نے مسکراتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ کیا یہ وہی لڑکا ہے جس سے تمہیں محبت ہوئی ہے؟ سارا نے اپنا شک دور کرنا چاہا کیونکہ فوٹیج میں باسط بھی تھا۔ تعبیر نے گردن اسبات میں ہلا دی۔ یار سچ میں بہت اچھے لگو گے تم دونوں ایک ساتھ میں، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، تم نے ایک اچھا انسان چنا ہے اپنے لیے۔ سارا جذبات کی رو میں بہہ کر بولتی چلی گئی۔ ہاں وہ اچھا انسان تو ہے، مگر نہ جانے کیوں میں اس کو اتنی بری لگتی ہوں، مجھے تو دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ تعبیر کے لہجے میں اداسی تھی۔ سارا اس کو دیکھنے لگی۔
کیا مطلب تم اس کو بری لگتی ہو؟ اتنی خوبصورت ہو تم، اتنے لڑکے تم پر مرتے ہیں، اس کو بھی تم سے محبت ہوگی، بس جان بوجھ کر ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہوگا۔ سارا نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ نہیں سارا، اس کو میری خوبصورتی سے کوئی دلچسپی نہیں، میری خوبصورتی اسے متاثر نہیں کرتی، وہ ایک مضبوط باکردار مرد ہے اور اس کو اپنے جیسے باکردار اور مضبوط لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کرب تھا جس کو سارا نے محسوس بھی کیا۔ تم بھی تو اچھی ہو تعبیر، تم میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، سارا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سچے دل سے کہا۔ ہاں میں اچھی ہوں، مگر اتنی نہیں جتنا وہ ہے۔ اس کا لہجہ غمگین تھا۔ سارا کو دکھ ہوا۔ دفع کرو اس کو، اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا، میں ہوں نہ تم سے محبت کرنے والی۔ سارا اس کا دھیان ہٹاتے آخر میں شوخی سے بولی۔ تعبیر اس کی بات پہ ہنستی چلی گئی۔ شوٹ کے بعد وہ اور سارا لنچ کے لیے ریسٹورنٹ آئے تھے۔ جب تعبیر کی نظر دوسری ٹیبل پہ بیٹھے زید اور باسط پہ گئی، تعبیر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ سارا وہ دیکھو زید۔ تعبیر نے سارا کی توجہ زید اور باسط کی ٹیبل کی طرف مبذول کرائی جو اپنے فون میں لگی تھی۔ یار یہ تو فوٹیج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ریئل میں، سارا نے زید کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیادہ ڈورے ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا ہے۔ تعبیر نے سارا کو مسلسل زید کی جانب دیکھ کر اسے لتاڑا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ تیرا ہی ہے بھائی، میں نے کب کہا کہ وہ میرا ہے؟ وہ تجھے منہ نہیں لگا رہا، مجھے کیا لگائے گا؟ سارا کی بات پہ تعبیر نے اس کو مکہ جڑ دیا۔ تبھی باسط کی بھی ان دونوں پر نظر پڑ چکی تھی۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کو ہلایا۔ ہائے کیسی ہیں؟ باسط اب ان کی ٹیبل کی طرف آ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ اور وہ آپ کا سڑا ہوا دوست۔ تعبیر کی بات پہ باسط کا قہقہا بلند ہوا۔ زید نے غصے سے ان دونوں کی جانب دیکھا جو آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آئیں نا آپ بھی ہمیں جوائن کریں۔ باسط کے آفر کرنے پر تعبیر تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی، فوراً سے سارا کے ساتھ ان کی ٹیبل کی طرف آ گئے۔ زید اندر سے کڑ کے رہ گیا مگر بظاہر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ہائے کیسے ہیں آپ؟ سارا نے کہتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ زید نے غصے بھری نگاہوں سے تعبیر کو پھر سارا کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کو بولڈ لڑکیاں شروع سے ہی بالکل پسند نہیں تھیں۔ جی ٹھیک ہوں، اس نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سارا اپنا ہاتھ نظر انداز کیے جانے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ تعبیر نے بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ باسط آرڈر دینے چلا گیا تھا۔ کروا لی اپنی بےزتی، اب خوش؟ تعبیر نے اس کے کان میں چھپ کر سرگوشی کی۔ سارا تل ملا کے رہ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کا آرڈر بھی آ گیا تھا اور پھر خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ تعبیر کی نگاہیں بار بار زید کی جانب اٹھ رہی تھیں جس کو زید نظر انداز کر رہا تھا، اور پھر اکثر تعبیر باسط اور سارا کی ملاقات ہو جاتی، کبھی ریسٹورنٹ پر، کبھی کسی پارک میں تو کبھی کہیں۔ ان تینوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اسی طرح وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اترتا جا رہا تھا۔ اس ستمگر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل کو راحت سی ملتی تھی جو کبھی کسی شخص کے ملنے سے اسے نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اس کو واقعی میں زید قریشی سے محبت ہو گئی ہے، مگر وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھ چکی تھی جس سے وہ دکھی نہ ہوئی، مگر اس کے دل نے خواہش کی کہ جس طرح وہ بے غرض اسے چاہنے لگی تھی وہ بھی اسے چاہے، جس طرح وہ اسے چوری چھپے دیکھنے لگی تھی وہ بھی اسے دیکھے، مگر اس کی یہ خواہش حسرت میں بدلنے لگی۔ اس بات سے وہ انجان تھی۔ اس نے محبت کی وادیوں میں قدم رکھا تو محبت نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ ہائے، تعبیر ان کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ جی اب کیا ہے؟ اب کس چیز کی سوری کرنی ہے آپ کو؟ زید نے دروازہ کھولتے ہی اس پر طنز کیا۔ تعبیر نے اس کی بات پہ منہ بسورا۔ میں آپ سے ملنے نہیں آئی، میں اپنے دوست باسط سے ملنے آئی ہوں، چلیں ہٹیں پیچھے۔ وہ اس کو ایک ادا سے پیچھے کرتے اندر داخل ہو گئی۔ زید کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ بغیر اجازت اندر آ گئی ہو، چلو نکلو باہر۔ باسط آفس میں ہے، ابھی نہیں آیا، وہ اس کو جھاڑ پلاتا ہوا بولا۔ زید کے اس طرح بولنے پر تعبیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اوہ آئی ایم سوری، آپ جا سکتی ہیں، باسط ابھی فلیٹ پر نہیں۔ تعبیر کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر زید نے فوراً سے اپنا لہجہ نرم کیا۔ باسط نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے بات کر لیں، میں اتنی دور سے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ اپنے لیے نرم دیکھ اب وہ فوراً سے بولی۔ کیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے لڑکیوں سے باتیں کرنے کا۔ زید نے اسے ٹکا سا جواب دیا۔ کیوں؟ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تعبیر نے معصومیت سے پوچھا۔ زید اس کو گھور کے رہ گیا۔ وہ اتنی معصوم نہیں تھی جتنی بن رہی تھی۔
وہ پہلے ہی دن اس کی ساری معصومیت دیکھ چکا تھا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں مگر آپ کے لیے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، تو پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ زید نے اسے جان چھڑاتے ہوئے کہا جو اس کے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کہ میری کچھ دیر کے لیے بات ہی سن لیں؟ وہ نرم سے لہجے میں کہتی زید کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے لہجے، اس کے لفظوں میں کچھ ایسا تھا جو زید سمجھ نہیں پایا۔ جی بولیں، میں سن رہا ہوں، زید نے سنجیدگی سے کہا۔ تعبیر شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کا آغاز کیسے کرے اور کیسے اس ستمگر کو اپنے دل کی بات بتائے جس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر کے رکھی تھیں۔ اس کے لیے یہی صحیح موقع تھا اپنے دل کی بات کہہ دینے کا، مگر وہ اندر سے ڈر بھی رہی تھی، نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہو۔ ہیلو مس، کہاں کھو گئی؟ یہیں پہ رات کرنی ہے یا پھر کوئی بات بھی کرنی ہے؟ وہ اس کو کھویا ہوا دیکھ کر اس کے آگے چٹکی بجاتے بولا۔ میں آپ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیا وہ میں آپ؟ میرا ٹائم ویسٹ مت کریں، جو بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ وہ اس کو اٹک اٹک کر بولتے دیکھ کر زچ ہوا۔ جی میں بول رہی ہوں، خود کے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تو جلدی بولے نا، وہ اس کے سسپینس سے تھک کر بولا تھا۔ زید میں آپ سے، وہ پھر آگے رک گئی تھی، آگے کے الفاظ اس کے دل میں ہی رہ گئے تھے۔ کیا مجھ سے؟ بات مکمل کریں، مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ زید اس کے اس طرح بات ادھوری چھوڑ دینے پر سخت الجھن کا شکار ہوا۔ زید میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں جملہ مکمل کر گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زید نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، وہ اس کے کہے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ کیا؟ پھر سے کہنا ذرا، کیا بکواس کی تم نے؟ وہ صدمے سے نکلتا اس پر دھاڑا۔ تعبیر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زید، وہ اپنے ڈر کو پس پردہ ڈال کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری سے بولی۔ تم نکلو یہاں سے، میں تمہاری گھٹیا محبت کے قصیدے نہیں سننا چاہتا، نکلو۔ زید اچانک اس کے لفظوں سے بھڑکتا غصے سے اس کو بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلتے بولا۔ نہیں زید، پلیز ایسا مت کریں، میری بات تو سنیں پلیز۔ تعبیر اس سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی، مگر زید کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے میرے سامنے محبت کا نام مت لینا ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ محبت تم جیسوں کے لیے نہیں بنی، وہ زہریلے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جل کے خاک ہوئی۔ زید کے الفاظ اس کے سینے میں کھنجر کی طرح لگے تھے۔ نہیں پلیز زید، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا مجھے کب آپ سے محبت ہو گئی، کیسے آپ اپنی شرافت سے میرے دل میں اتر گئے۔ وہ روتے ہوئے اس ستمگر کو اپنے دل کا حال بتانے لگی۔ زید نے اسے قہربار نظروں سے دیکھا۔ اگر تم نے ایک مرد میں اتنی شرافت دیکھ لی ہے تو تم عورت ہو کے کیسے دھڑلے سے اپنی محبت کا اقرار کر رہی ہو؟ تمہاری شرافت، تمہاری حیا کہاں گئی؟ وہ چبا چبا کر بولتا اس کو حد سے زیادہ ظالم لگا تھا۔ اس کے لفظوں سے وہ ٹوٹ کے بکھری۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہ کروں، اور ویسے بھی جس انڈسٹری سے تمہارا تعلق ہے اس کی وجہ سے تو میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ الفاظ نہیں تھے، چابک تھے جو تعبیر مرزا کو اپنی روح پر بڑی زور سے لگے۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے زید کی جانب دیکھا جو خونخوار نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں جو اس قدر میری کردار کشی کر رہے ہیں؟ وہ دکھ سے بولی۔ جس رات ہم تمہیں اس کلب نائٹ سے لے کر آئے تھے اس رات ہی میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا۔ تعبیر کے دل میں ایک ساتھ کئی تیر پیوست ہوئے۔ وہ دل کی تکلیف سے دوہری ہو کے رہ گئی۔ تکلیف آنکھوں کے راستے بہہ نکلی۔ زید، اس رات مجھے ڈرنکس میں نشے کی دوا ملا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ وہ خود پہ لگایا الزام برداشت نہ کر پائی۔ بات یہ نہیں کہ تمہیں وہاں پہ بے ہوش کیا گیا تھا، پوائنٹ تو یہ ہے کہ تم وہاں کر کیا رہی تھی۔ اگر تم کسی شریف گھرانے سے ہوتی تو تم اس کلب میں کبھی نہ ہوتی۔ اور شاید یہ زید کے لفظوں کے آخری وار تھے جو اس نے سہے تھے۔ اس کے بعد وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ زید اس کے اس طرح گرنے پر گڑبڑا گیا، مگر اس کو تھامنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔
میرا جواب سن چکی ہو تو اب چلی جاؤ یہاں سے۔ زید نے اس کی حالت کو نظر انداز کر کے دھاڑ سے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ لفظوں کی تکلیف نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ تعبیر! باسط نے تعبیر کو بے ہوش اپنے فلیٹ کے دروازے پہ پڑے پایا تو بھاگ کر اس کی جانب آیا۔ تعبیر! تعبیر اٹھو! تعبیر ہوا کیا ہے تمہیں؟ اٹھو! اس نے 3-4 مرتبہ اس کے بے ہوش وجود کو ہلایا تھا مگر وہ نہ ہلی۔ باسط فوراً فلیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر لے کر داخل ہوا۔ زید سامنے ہی ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ باسط نے جلدی سے تعبیر کو صوفے پہ لٹایا اور گلاس میں پانی ڈال کے اس کے چہرے پہ چھینٹے مارے جس سے اسے ہوش آئی۔ زید، تم نے کیا کہا تھا تعبیر کو؟ وہ اس طرح فلیٹ کے دروازے پہ بے ہوش پڑی تھی۔ تعبیر کو ہوش میں لا کر وہ زید کی جانب مڑا اور سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا اس کو، خود ہی بے ہوش ہو گئی۔ زید نے تعبیر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ تعبیر کا دل اس کی اتنی نفرت پہ دکھ سے بھر گیا۔ زید، تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو تم اس کو اٹھا کر اندر لے آتے، باہر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زید کی بے حسی پر باسط نے تعصب سے دیکھا۔ تم ہو نا اس کے ہمدرد، لے آئے نا اس کو اندر، تو مجھے کیا ضرورت تھی اندر لانے کی؟ وہ جلے کٹے انداز میں کہہ کر فلیٹ سے نکل گیا۔ تعبیر کا ضبط اب جواب دے گیا تھا تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ کس پتھر سے دل لگا لیا تم نے تعبیر؟ باسط کی بات پہ تعبیر نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا کہ اس کو کیسے معلوم ہو گیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلیٹ میں ریکارڈنگ والے کیمراز لگے ہیں، جیسے ہی کوئی انٹر ہوتا ہے تو مجھے اور زید کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب تم انٹر ہوئی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا، میں اس لیے فوٹیج پہ فوکس کیے ہوئے تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ زید تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا، مگر تم اس سے اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر دو گی، اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے وضاحت سے تعبیر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی وضاحت پہ تعبیر کو اور ٹوٹ کے رونا آیا۔ وہ کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ باسط، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی، میری ذات کو کچل کے رکھ دیا۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ تعبیر، زندگی کے ہر مقام پر خوبصورتی آپ کو فتح یاب نہیں کر سکتی۔ کسی کا دل جیتنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو اپنی ذات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کہتے ہوئے باسط کی آنکھوں میں عجیب سی اذیت رقم تھی جس کو تعبیر سمجھ نہ پائی۔ کیسی قربانی باسط؟ میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں اس کے لیے کہ اس کا دل میرے لیے راضی ہو جائے۔ وہ دیوانی سی ہو گئی تھی۔ باسط اس کو دیکھ کے رہ گیا۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا تعبیر، بس اپنے اندر کو تھوڑا سا بدل لو، چھوڑ دو یہ ماڈلنگ اور نکل آؤ اس گند سے بھری دنیا سے باہر۔ خود کو چھپا کر رکھنا سیکھ لو، اپنے لباس اپنے پہناوے کو درست کر لو۔ زید تم سے محبت کرنے لگے گا کیونکہ اس نے ہمیشہ ایسی ہی ہمسفر کی چاہ کی ہے۔ وہ تمہیں پہلے لاکھ دھتکارے گا، روکے گا، مگر آخر تمہیں قبول کر لے گا کیونکہ تم سراپائے محبت ہو، تم سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کی جا سکتی۔ باسط نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے آخری جملہ اپنے دل میں کہا۔ میں سب کروں گی باسط، میں سب کچھ کروں گی، میں خود کو بدل لوں گی، میں زید کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولتی کوئی معصوم سی گڑیا لگی تھی۔ تمہیں اس کے لیے ہی نہیں خود کے لیے بھی بدلنا ہے تعبیر، تم بہت انمول ہو، یہ خود کو ضائع مت کرنا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ تعبیر اس کی باتوں پہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ باسط کی آنکھوں نے یہ منظر عمر بھر کے لیے جیسے خود میں قید کیا تھا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس کے کہنے پر تعبیر خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی اور پھر سب نے دیکھا تھا تعبیر مرزا کا بدلنا۔ وہ سر سے پیر تک زید کی پسند کے سانچے میں ڈھل گئی۔ اس نے ماڈلنگ، کلبز، پارٹیز، حتیٰ کہ پرانے دوست بھی چھوڑ ڈالے۔ اپنا لباس، انداز و اطوار سب کچھ ویسا ہی اپنا لیا تھا جیسا اس کے محبوب کو پسند تھا۔ یوں ہی آنکھ مچولی میں وقت گزرتا گیا اور 2 ماہ بیت گئے۔ باسط زید کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، 2 ماہ سے نہیں دیکھا۔ وہ فون پہ بے بسی سے باسط سے بولی جو اس کا رازداں اور ایک اچھا دوست بن چکا تھا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، میں اس کو کسی ریسٹورنٹ لے کر آتا ہوں، تم بھی وہاں آ جانا پھر اور دیکھ لینا اسے۔ اس نے منصوبہ بنایا جو تعبیر کو پسند آ گیا۔ ٹھیک ہے، جلدی لے کر آ جانا، میں تیار ہوتی ہوں، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ باسط نے مسکرا کر کال کاٹ دی۔ تعبیر نے جلدی سے فون رکھ کر الماری سے ایک سادہ سی گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک نکالی اور واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بلا شبہ وہ فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو سلجھایا۔
چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیا جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس نے فراک کا دوپٹہ سر پہ اوڑھا اور کندھے پہ ہینڈ بیگ ڈال کر گاڑی کی چابی لے کر گھر سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ریسٹورنٹ کے اندر تھی، مگر زید اور باسط ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ تعبیر نے بیگ سے فون نکال کر باسط کو کال ملائی جو اس نے پک نہیں کی تھی۔ تبھی اس کو ایک میسج موصول ہوا، زید میرے ساتھ ہے اس لیے میں کال نہیں اٹھا سکتا، اس کو لے کر آ رہا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کرو۔ میسج دیکھ کر اس نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور ان دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ آج بھی دل اس کا بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے آج زید کا اسے دیکھ کر کیا رد عمل ہوگا۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ اس دن کے بعد سے وہ اب جا کر مل رہے تھے۔ وہ سراپا زید بن گئی تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں وہ اس ستمگر کے دل کے تاروں کو چھیڑ بھی پائے گی یا نہیں۔ تبھی ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے سے باسط اور زید اندر داخل ہوئے۔ تعبیر کی آنکھوں میں اس ستمگر کو آتا دیکھ کر چمک سی اتری، آنکھوں کو جیسے ٹھنڈک سی پہنچی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے جا کر اس سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے جس سے تعبیر صاف زید کو دیکھ سکتی تھی۔ زید بھی تعبیر کو دیکھ چکا تھا۔ اس کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا، دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت سا چہرہ دمک رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم نے بلایا ہے کیا؟ زید نے باسط کی طرف دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں پوچھا۔ باسط سٹپٹا گیا۔ ارے تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کیوں بلاؤں گا؟ یہ ریسٹورنٹ ہمارے ابا جی کا تو نہیں، وہ بھی آ سکتی ہے۔ باسط نے بھی اس کی بات پر اس کو کھری کھری سنائی تو وہ خاموش ہو گیا، مگر نگاہیں اب بھی تعبیر پہ ہی جمی تھی جو بس اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ تعبیر کو اس مکمل لباس میں دیکھ کر زید کے دل نے بھی ایک بیٹ مس کی، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ نفرت اور ناپسندیدگی اس پر حاوی ہو گئی۔ تم 2 منٹ بیٹھو، میں نہ ذرا واش روم سے فریش ہو کر آیا۔ باسط بہانے سے اٹھ گیا تھا۔ زید اس کو گھور کے رہ گیا۔ باسط کے جانے کے بعد وہ اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ تبھی تعبیر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس ستمگر کے پاس چلی آئی۔ زید کیسے ہیں آپ؟ تعبیر اس کے پاس والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ زید نے فوراً اس کی آواز پہ سر اٹھایا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ سے ملنے آئی ہوں زید۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسے؟ آخر میری غلطی کیا ہے یہ تو بتا دیں۔ وہ اس کے لہجے سے ٹوٹ کر بولی۔ میرا جواب تم سن چکی ہو تو پھر کیوں بار بار آ جاتی ہو سامنے؟ وہ اپنے اندر کے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زید، نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، پلیز مجھے اس طرح سے مت دھتکاریں۔ کہتے ہوئے اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ زید کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس طرح کا پتھر تو نہیں تھا جس طرح کا بن گیا تھا تعبیر مرزا کے لیے۔ یہاں پہ تماشا کریٹ مت کرو تعبیر، لوگ تمہیں جانتے ہیں، وہ تمہاری وجہ سے میری طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ زید نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اپنے اشتعال پہ قابو پایا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں، میں بس آپ سے محبت کرتی ہوں زید، مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ زید نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ تو مر جاؤ، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ صفاقی سے لفظوں کو چبا چبا کر بولتا ریسٹورنٹ سے ہی نکل گیا۔ تعبیر نے دکھ سے اس کو خود سے دور جاتے دیکھا۔ باسط اس کو روتا دیکھ اس کے پاس آیا تھا۔ تعبیر کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تعبیر کو اس طرح روتے بلکتے دیکھ کر باسط کے دل کو دکھ ہوا۔ باسط وہ کہتا ہے کہ مر جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری۔ دیکھو مجھے یہ الفاظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے زید کے کہے الفاظ بتا رہی تھی۔ پلیز چلو یہاں سے، میں اس سے بات کروں گا۔ وہ لوگوں کی نگاہیں خود پر ٹکی دیکھ تعبیر کو ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا۔ سامنے ہی پارکنگ ایریا سے زید گاڑی نکال رہا تھا۔ زید پلیز مت جائیں۔ تعبیر اچانک اس کی طرف بھاگی۔ باسط نے روکنا چاہا مگر وہ دیوانہ وار اس کی جانب بھاگ رہی تھی۔ تبھی ایک گاڑی تیز رفتاری سے تعبیر کے وجود کو کچل کر آگے بڑھ گئی۔ باسط حلق کے بل چیخا۔ تعبیر کا وجود سڑک پہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ باسط کی چیخ پر جب زید نے مڑ کے دیکھا تو پتھر کا ہو گیا۔ باسط تعبیر کے خون میں لت پت وجود کو اٹھا رہا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ فوراً ایمبولینس کو کال کر کے بلایا گیا۔ زید کو یہ منظر دیکھتے ہوئے اپنے سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ وہ گاڑی سے اتر کر پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا۔ باسط تعبیر کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہا تھا۔ تعبیر، زید نے باسط کے پاس آ کر کہا۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ باسط نے سرخ آنکھوں سے زید کی جانب دیکھا۔ اس سب کے ذمہ دار تم ہو زید، اگر تعبیر کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ وہ غم غصے کی حالت میں چیخ کر بولا۔ زید اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ باسط تعبیر کے ساکت وجود کو تھامے
ایمبولینس میں بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے ایمبولینس آگے بڑھا دی۔ اندر تعبیر کا آپریشن چل رہا تھا۔ باسط بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا۔ آنکھیں غم کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ جب ٹہل ٹہل کر تھک گیا تو پاس پڑی کرسی پہ ڈھیسا گیا۔ باسط تعبیر کیسی ہے؟ تبھی زید بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ باسط نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنے اس پتھر دل دوست کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کو اپنے اس دوست سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ تمہیں کوئی حق نہیں اس کا پوچھنے کا، کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے ہی کہا تھا نا اس کو کہ مر جاؤ، دیکھ لو مر رہی ہے وہ، اب خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ، منادی کراؤ، تمہارے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ باسط اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے لفظوں نے زید کو اندر تک چیر کے رکھ دیا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کے رہ گیا۔ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا باسط، وہ بس الفاظ بے دہانی میں میرے منہ سے نکل گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسا، وہ بے بسی کی انتہا پر بولا۔ تم اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہو زید؟ کتنی محبت کرتی تھی وہ تم سے، کتنا چاہا تھا اس نے تمہیں، تمہارے لیے اس نے خود کو بدل لیا، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے تمہارے لیے، اپنی انڈسٹری، کلبز، پارٹیز، سب کچھ، حتیٰ کہ اپنے پرانے دوستوں کو بھی، اور تم نے اس کی اتنی محبت، اتنی چاہت کا بدلہ کیا دیا؟ باسط کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تعبیر کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اس کی یک طرفہ محبت سسک اٹھی تھی۔ جس طرح تعبیر نے زید کو چاہا تھا ویسے ہی باسط نے بھی تعبیر کو چاہا تھا، مگر تعبیر کی محبت نے اس کے لب سی دیے۔ وہ بس تعبیر کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ باسط کے منہ سے یہ انکشافات سن کر زید کا اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کے دل میں درد اٹھا، ناقابل برداشت درد۔ وہ وہیں اپنا سینہ تھام کے رہ گیا۔ پچھتاوے ناک کی مانند اسے ڈسنے لگے۔ وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ اے اللہ، تعبیر کو بچا لے، اسے مجھے سونپ دے۔ غم کی شدت سے بحال ہوتے اس کے دل نے فریاد کی تھی۔ آج اس کے دل کی صفاقیت اس کی آنکھوں کے ذریعے بہنے لگی اور قطرہ قطرہ بہتی چلی گئی۔ 3 گھنٹوں کے مسلسل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ زید اور باسط کی دھڑکنیں پل بھر کو رک گئی۔ نہ جانے اب ان کی زندگیوں کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ معجزہ ہی تھا جو ہم نے دیکھا، ورنہ اس قدر کریٹیکل کنڈیشن میں مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ زید کو سجدے میں گرنے پر مجبور کر گئے۔ باسط نے بھیگی آنکھوں سے ڈاکٹر کو گلے لگا لیا۔ زید وہیں ہاسپٹل کے کوریڈور کے فرش پہ سجدے میں گر پڑا۔ ایک آنسو شکر کا چپکے سے بہہ گیا تھا۔ مرزا صاحب اور مسز مرزا تعبیر کی ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر بھاگے بھاگے آئے تھے، مگر ان کو تعبیر کا آپریشن کامیاب ہو جانے کی خوشی تھی۔ وہ باسط اور زید کے بہت شکر گزار تھے جو ان کی بیٹی کو صحیح وقت پر ہسپتال لے آئے۔ تعبیر کو ابھی ہسپتال میں ہی رکھا گیا تھا کیونکہ اس کے جسم پر کچھ زخم تھے جن کو بھرنے میں ابھی تھوڑا وقت درکار تھا۔ تعبیر کو جب ہوش آیا تو وہ ستمگر کی تلاش میں تھی، مگر وہ تھا کہ ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے یا اس کو دیکھنے نہیں آیا تھا۔ تعبیر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ شاید اس نے بچ کر اس کی خوشی چھین لی تھی۔ اس کو مر ہی جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے محبوب کو مر کے خوشی تو دے سکتی۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ روم میں اکیلی لیٹی تھی جب اچانک سے دروازہ نوک ہوا اور دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے دیکھا تو پوری دنیا اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی۔ سامنے وہ ستمگر کھڑا تھا۔ زید چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو تعبیر؟ اس نے لہجے میں محبت سموئے اس کا حال دریافت کیا۔ تعبیر نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج کچھ تھا اس کی نگاہوں میں جو وہ کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ آج اس کی نگاہوں میں نفرت اور حقارت کی جگہ کچھ نیا تھا جس کو محبت کا نام دینے سے قاصر تھی۔ بھلا اس ستمگر کو اس سے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو اس کی موت کا خواہش مند تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیتے سر کو جھکا لیا۔ زید نے محبت پاش نظروں سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ آخرکار تعبیر مرزا نے زید قریشی کے دل کو فتح کر ہی لیا تھا۔ محبت نے آخرکار اپنا آپ زید قریشی سے منوا ہی لیا تھا۔ تعبیر، اس کے لہجے میں ایک تڑپ سی تھی۔ تعبیر نے ایک جھٹکے سے سر کو اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زید قریشی تعبیر مرزا سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیا تمہیں اس کی محبت قبول ہے؟ تعبیر کا رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ اس کو اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھا کر زید کو چھونا چاہا کہ کہیں یہ اس کا کوئی وہم یا خواب نہ ہو۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہو گیا تاکہ وہ اس کو چھو کر اس کے لفظوں پر یقین کر سکے۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے تعبیر۔ زید قریشی سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہے اور بے انتہا محبت کرنے لگا ہے۔ زید اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔
تعبیر کی پلکوں پہ ٹھہرے ہوئے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ زید، وہ اس کو پکارتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ زید نے کسی قیمتی شے کی طرح اسے خود میں بھینچ لیا۔ دونوں کا رواں رواں محبت سے جھوم اٹھا تھا۔ دلوں سے تشنگی مٹتی چلی گئی۔ وہ زید کے سینے سے لگے روتی چلی گئی۔ ایک عرصے کا ضبط ٹوٹا تھا۔ زید کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ اندر آتے باسط نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور دروازہ بند کر کے الٹے قدم واپس لوٹ گیا۔ اس کی محبت کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ہمیشہ حاصل کر لینا ہی محبت نہیں کہلاتا، کچھ دے دینا بھی محبت کہلاتا ہے، اور یہ بات باسط نے کھلے دل سے قبول کی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔